سمن شیخ مجیب نے اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو شروع کی، لیکن ان کی کہانی کا ایک افسوسناک انجام ہوا۔ 1975 تک معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے، کرپشن بڑھنے لگی اور اقرابہ پروری کو ہوا ملنے لگی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ فوج میں بھی بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ 15 اگست 1975 کو صبح بنگلہ دیشی فوج کے کچھ جونیئر افسروں نے شیخ مجیب کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل شفیع اللہ کو فون ملایا۔ جنرل شفیع اللہ نے بتایا تھا کہ مجیب بہت غصے میں تھے۔ مجیب نے جنرل شفیع سے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دیں۔ گھر پر حملہ کرنے کے بعد شیخ مجیب بلائی منزل سے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب فوجی اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کی۔ مجیب منہ کے بل گرے۔ ان کا پسندیدہ پیپ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا اور اس کے بعد اس گھر میں موت کا رقص شروع ہوا۔ سب سے پہلے بیگم مجیب کو گولی ماری گئی، پھر ان کے بعد بیٹے شیخ جمال کی باری آئی۔ گھر میں موجود ان کی دونوں باہوں کو بھی نہیں بخشا گیا اور یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ ریسل مجیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں ہی زندہ رہیں، کیونکہ اس وقت وہ گھر میں نہیں تھی بلکہ جرمنی میں تھیں۔ ہندوستان کے اس وقت کے ہائی کمشنر سمر سین بتاتے ہیں کہ اس دن اصل میں شیخ مجیب کے گھر میں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ لوگ بنگلہ دیشی فوج کے اہلکار مجیب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں لگا کہ وہ غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ انہیں مارنے آئے ہیں۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے مارا گیا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئیں۔ 16 اگست کو صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کی اور شیخ مجیب کے علاوہ باقی سب مقتول اہل خانہ کو بنانی قبرستان میں ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں تنگی پارا پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بدرالحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے صابن دستیاب نہیں تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا اور انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی جس سے مجیب کو مارا گیا، لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم تھے۔